حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی صرف کوئی پرانی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ صبر، ایمان اور ایک ایسے مشن کی کہانی ہے جو تقریباً 1000 سال تک چلتا رہا۔ تو آئیے اس حیرت انگیز سفر کو مل کر دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے خدا کا پہلا رسول کون تھا؟ اسی سوال کا جواب ہمیں آج کی اس پوری گفتگو کے مرکز میں لے جاتا ہے۔ اور جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ اسلامی روایت کے مطابق ان سے پہلے بھی نبی آئے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے رسول تھے جنہیں ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا جو ایک خدا کی عبادت کا راستہ پوری طرح سے بھلا چکی تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا مشن آخر تھا کیا؟ ان کا مقصد بالکل صاف تھا، اپنی قوم کو بت پرستی کی تاریکی سے نکالنا اور واپس ایک خدا کی عبادت کی روشنی کی طرف لانا۔ اسلام میں حضرت نوح علیہ السلام کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ انہیں اولو العزم پیغمبروں میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی وہ خاص انبیاء جو اپنی غیر معمولی ثابت قدمی، صبر اور مضبوط ارادے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ان کے کردار کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے انہیں جو ذمہ داری ملی تھی اس کے بنیادی طور پر 3 پہلو تھے۔ پہلا، اپنی قوم کو ان کے اعمال کے انجام سے خبردار کرنا۔ دوسرا، انہیں بتوں کی پوجا چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینا۔ اور تیسرا، انہیں ایک پاکیزہ اور نیک زندگی گزارنے کی تلقین کرنا۔ لیکن یہ مشن کتنا لمبا اور کتنا مشکل تھا، یہیں سے کہانی کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے صبر کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصل امتحان ہے۔ یہ کوئی چند سالوں کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ صدیوں پر پھیلی ہوئی ایک جد و جہد تھی۔ 950۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس عدد پر غور کریں۔ جی ہاں، قرآن کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے پورے 950 سال اپنی قوم تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ یہ انسانی تاریخ میں صبر اور استقامت کی شاید سب سے بڑی مثالوں میں سے ایک ہے۔ ان کی قوم ایک خدا کو چھوڑ کر کئی بتوں کی پوجا میں لگی بھی تھی۔ قرآن میں ان کے کچھ نام بھی ملتے ہیں، جیسے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ صرف پتھر کے مجسمے نہیں تھے، یہ وہ گمراہی تھی جسے ختم کرنے کے لیے حضرت نوح کو بھیجا گیا تھا۔ یہاں ان کے پیغام اور قوم کے رد عمل میں ایک بہت گہرا فرق نظر آتا ہے۔ ایک طرف حضرت نوح علیہ السلام کی مخلصانہ دعوت تھی اور دوسری طرف ان کی قوم کے سرداروں کا تکبر، مذاق اور دھمکیاں۔ جب انہوں نے کہا کہ وہ اس کام کا کوئی اجر نہیں مانگتے تو جواب میں ان پر جھوٹے الزامات لگائے گئے اور یہاں تک کہ انہیں سنسار کرنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ صدیوں کی اس جد و جہد کے بعد آخر کار حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے فریاد کی۔ انہوں نے دعا کی کہ ان کی ہر کوشش کے جواب میں ان کی قوم ایمان لانے کے بجائے کفر میں مزید ڈوبتی جا رہی ہے۔ یہ ایک نبی کا اپنے رب کے سامنے اپنی بے بسی اور درد کا اظہار تھا۔ اور اسی دعا کے بعد کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ جب انسانی کوششیں ناکام ہو گئیں تو خدا کا حکم آیا، ایک ایسا حکم جو نجات اور عذاب دونوں کا ذریعہ بننے والا تھا۔ تب اللہ نے وحی کی کہ اب ان کی قوم میں سے کوئی اور ایمان نہیں لائے گا اور ایک عظیم طوفان کا فیصلہ سنایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ملا، ایک بہت بڑی کشتی تیار کرو، اس پر ہر جانور کا ایک جوڑا سوار کرو، اپنے گھر والوں کو اکٹھا کرو اور ان گنتی کے چند مومنین کو بھی ساتھ لے لو جو ایمان لائے تھے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک ایسی جگہ پر جہاں دور دور تک کوئی سمندر نہیں، وہاں ایک بہت بڑی کشتی بنائی جا رہی ہے۔ ان کی قوم کے لوگ جب یہ دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے، انہیں دیوانہ کہتے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم پر مضبوطی سے قائم رہے۔ پھر طوفان آیا اور جب وہ تھما تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کشتی الجودی نامی پہاڑ پر جا کر ٹھہری۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں نجات پانے والوں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اس کہانی کا ایک بہت ہی ذاتی اور سچ پوچھیں تو دردناک پہلو بھی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نجات کا تعلق خونی رشتوں سے نہیں بلکہ ایمان سے ہوتا ہے۔ دیکھیں، کشتی پر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے تو سوار تھے، لیکن ان کے اپنے خاندان کے 2 لوگ، ان کی بیوی اور ایک بیٹا، پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ یہ اس حقیقت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آخر میں ہر انسان کا اپنا ایمان اور اپنے اعمال ہی کام آتے۔ یہ قرآنی آیت اسی اصول کو بہترین طریقے سے واضح کرتی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں نیک شوہروں کے ساتھ رہ کر بھی اپنے کفر کی وجہ سے عذاب سے نہ بچ سکیں، کیونکہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ تو اس عظیم واقعے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کیسی میراث چھوڑی؟ ان کی میراث آج بھی زندہ ہے اور یہ ہمیں شکر گزاری اور ثابت قدمی کا سبق دیتی ہے۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود حضرت نوح علیہ السلام پر سلام بھیجا ہے، جو ان کی عظیم قربانی اور خدمت کے اعتراف میں ایک ہمیشہ رہنے والا اعزاز ہے۔ ان کی میراث ہمیں کئی شکلوں میں نظر آتی ہے۔ قرآن نے انہیں شکر گزار بندہ کا لقب دیا، ان کی کہانی سے عاشورہ جیسی ثقافتی روایت نے جنم لیا، اور آج بھی ترکی، آذربائیجان اور لبنان جیسے ممالک میں کئی مقامات ان کے مزار کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ عاشورہ، جسے نوح کا دلیہ بھی کہا جاتا ہے، ایک بڑی دلچسپ ثقافتی روایت ہے۔ مانا جاتا ہے کہ یہ مٹھائی ان آخری اجزاء سے تیار کی گئی تھی جو کشتی پر باقی رہ گئے تھے، اور اسے طوفان کے خاتمے پر جشن منانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ ایک شخص کی 950 سال پر محیط ثابت قدمی کی یہ کہانی، جو مایوسی اور مذاق کے باوجود جاری رہی، ہمیں اپنی زندگیوں اور اپنے چیلنجز کے بارے میں آج کیا سکھا سکتی ہے؟